بات ہوئی تھی اور وہ چلے گئی ہیں بس خود گرفتاری دینے، کیونکہ سزا سنائی دی گئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ میں جیل سے ہی اریسٹ ہوں تو بہتر ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے وکلاء نہیں پیش ہو سکے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے 342 کی جو بیان ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں، وکلاء کے بغیر نہیں دوں گا۔ آج بھی وکلاء نہیں پیش ہو سکے، کل بھی پیش نہیں ہو سکے۔ آج تو سر کوئی آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملنا تھا، کوئی وکیل نہیں پہنچا آپ کا سر؟ جی دیکھیں، جہاں تک کل کا تعلق ہے، کل وکیل پہنچے ہوئے تھے، کل انفیکٹ کافی کارروائی بھی ہو رہی تھی۔ میں خود گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اور میرے سامنے ساری کارروائی ہوئی تھی۔ کل تو پورے بھرپور وکیل تھے۔ آج صبح جج صاحب نے 9 بجے کا ٹائم دیا تھا اور وکیل گئے ہیں۔ کل سائفر کیس کی بات ہو رہی ہے، صبح کے ٹائم جب سزا ہوئی اس وقت وکلاء نہیں موجود تھے۔ جی، کل سائفر کیس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہے کہ سائفر کیس میں وکیلوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ وکیل نہیں ہیں، آپ آ ہی نہیں سکتے اندر، تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وکیل صاحب باہر بیٹھے تھے لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وکیل نہیں تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے نہیں دیا گیا۔ اور یہ جو اپیل فائل کریں گے اس سائفر کیس کے خلاف، اس میں اس بات کا ذکر ہوگا اور جو وکیل صاحب ہیں عمران خان صاحب کے اس ٹرائل میں، ان کا ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لگے گا جو یہ بیان کریں گے۔ جہاں تک آج کا تعلق ہے، آج 8:30 بجے اناؤنسمنٹ ہو گئی، 9 بجے کیس لگ رہا تھا۔ جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، ان سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا، ہمیں باہر ہی روکا ہوا ہے اور وہ ابھی تک باہر ہی ہیں جیل کے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ بدقسمتی سے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جیل میں ہے، تو جب تک جیل کے حکام جو ہیں وہ اجازت نہ دیں کسی وکیل کو اندر جانے کی، وہ نہیں جا سکتے۔ مجھے بھی جب جانا پڑتا ہے، مجھے باقاعدہ ان سے اجازت لینی پڑتی ہے اور پھر میں جا کے عمران خان صاحب سے مل سکتا ہوں، یا جو کارروائی ہے، جو کیسز چل رہے ہیں ان کی کارروائی دیکھ سکتا ہوں۔ بریسٹر صاحب، یہ توشہ خانہ کیس کیا تھا ایگزیکٹلی؟ مختصر سا بتائیے گا، اور عمران خان صاحب نے کہ واقعی اس میں کچھ خرد برد کی ہوئی تھی یا صرف یہ جال سازی اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے کیا؟ اور وہ جو گفٹ تھا وہ انہوں نے توشہ خانہ کے رولز کے مطابق خریدا اور خریدنے کے بعد آگے بیچ دیا، لیکن جس قیمت پہ خریدا وہ قیمت بڑی کم تھی، یہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ان کا خیال ہے کہ یہ قیمت زیادہ تھی، اور وہ چونکہ قیمت زیادہ تھی اس لیے جو قیمت جس پہ خریدا اس میں جو ڈفرنس تھا، یہ جو اسٹیٹ ہے اس کو نقصان پہنچا اتنا، یہ کیس بنا ہے۔ لیکن اس میں جو ایشو یہ ہے، جو پرابلم ان کو پروسیکیوشن کو جو مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے کیلکولیٹ کیا، جو پروسیجر ہے توشہ خانہ کا، کہ جو کیلکولیٹ کرتا ہے قیمت، وہ حکومت کے ہی لوگ ہیں، ایف بی آر نے، اور حکومت کے جو منتخب اپریزرز ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ قیمت کیا ہے۔ انہوں نے کیلکولیٹ کی اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس قیمت کے مطابق خریدا جاتا ہے۔ تو ان کو یہ پرابلم ہے اور اسی لیے پروسیکیوشن کا کیس نہیں بن سکا، کیونکہ وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں لا سکے جس میں وہ یہ دکھائیں کہ یہ قیمت ایکچولی زیادہ تھی یا عمران خان صاحب نے خود کسی طرح اس قیمت کو کم کرایا تھا۔ ایسی بات چونکہ نہیں ہے، اس لیے کیس میں کوئی میرٹس نہیں تھے۔ جب میرٹس نہیں تھے تو عدالت نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ بجائے میرٹس میں جانے کے، ہم ان کی کراس ایگزامینیشن کی جرا کی جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ بند کر دیتے ہیں، ان کے وکیل کو جرا نہیں کرنے دیتے، ان کو کوئی شہادت پیش نہیں کرنے دیتے اور فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں دیکھیے۔ آپ ایک ممتاز قانون دان ہیں، آپ کے والد بھی ایک ممتاز قانون دان تھے۔ بریسٹر صاحب، پچھلے 5 سال پہلے دیکھا جائے یا 6 سال، 2018 میں الیکشن سے 17 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، اور آج 8 دن پہلے عمران خان صاحب کو 2 کیسز میں سزا ہو جاتی ہے۔ واٹس گوئنگ آن؟ کیوں آپ اس کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے پارلیمنٹ کو؟ کیوں آپ استعمال ہوتے ہیں؟ آپ اس کے بعد آئے 3.5 سال پی ٹی آئی کے لوگ تو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، جنرل فیض سے پولیٹیکل انجینئرنگ کرواتے رہے، کیوں اس کو اسٹرینتھن نہیں کی جو آج آپ کو نائل ہونا پڑ رہا ہے؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، خاتون گرفتار ہوئی گئی۔ سر دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں اٹھا کے، تو ہمیشہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی انتقام کے لیے، اور یہ آج نہیں، یہ جب سے پاکستان بنا یہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے کوئی بھی اس کو ریئلائز نہیں کرتا کہ کل کو ان کی باری بھی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک
ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا. کل کو کوئی اور آ جائے گا اور وہ پھر انتقام لے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا پھر انتقام ہوگا. تو آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ کیوں نہیں ایک بار ہر کوئی سبق سیکھتا اور اس چیز کو ختم کرتا. کوشش ہو رہی ہے، لیکن اب ہم اس وقت بدقسمتی سے ایسے پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی اس میں بھی دراڑ ہیں. اور میری تو کاوش یہ ہوگی کہ اس نظام کو، ہماری عدالتی نظام کو ہم مضبوط رکھیں. اگر ہم اس کو مضبوط رکھیں گے تو الٹیمیٹلی رول آف لاء جو ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایک قانون ہر ایک کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، دو قانون نہیں ہونے چاہیے کہ ایک کے لیے کچھ ایک کے لیے کچھ، وہ انشاءاللہ قائم ہوگا. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عدالتی نظام کو اور اسٹرانگ کریں، پھر رول آف لاء بنے گا، پھر اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوں گی. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر عمران خان صاحب کے وکیل میرے ساتھ موجود ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو بھی اجازت اللہ نے. اس کو تو حکم 8:30 بجے سنا دیجیے، ادھر ہم آئے اس سے پہلے سنا دیے. وہ تو میزائل جیسے چلاتے نا ایسے چلا رہے ہیں. عامر خان یا سلمان شاہ کو پکڑ کے آئے. کل لوگوں نے ریئیکشن نہیں دکھایا.